السلام علیکم۔ انتخابات عوامی رائے کو جانچنے کا ایک طریقہ اور ایک انداز ہوتے ہیں، اور انتخابات کسی منقسم معاشرے کو استحکام کی طرف لے جانے کا باعث بنتے ہیں اگر وہ حقیقی طور پر عوامی رائے کو منعکس کر رہے ہوں، عوامی رائے کی نمائندگی کر رہے ہوں۔ لیکن پاکستان میں پہلے بھی یہ حادثہ رونما ہو چکا ہے کہ انتخابات نے پاکستان کو کسی استحکام کی بجائے انتشار اور خلفشار کی راہ پر دھکیلا ہے۔ آج پاکستان ایک بار پھر اسی راہ پر گامزن ہے کہ جب انتخابات کسی استحکام کی بجائے انتشار کا باعث بنتے ہیں۔ 2 سال ہونے کو ہیں، پاکستان ایک سیاسی بحران اور خلفشار کا شکار ہے۔ ایک گراہ کو کھولنے کے لیے اور ایک شخص کو منظر سے غائب کرنے کے لیے ناکام بیانیوں اور تجربات کے ٹوٹے ہوئے پیمانوں کا ایک ڈھیر سا لگ گیا ہے۔ اس ڈھیر میں کئی ایسے بیانیہ ساز، موٹیویشنل سپیکر، دانشور، صحافی اور اینکر بھی اوندھے منہ پڑے ہوئے ہیں کہ جو ٹی وی پر شام کو بولا ہوا جن کا جملہ صبح تک یا صبح کے اخبار میں لکھی ہوئی ایک سطر شام تک پورے شہر کا موضوع بن جایا کرتی تھی، اب ایسا نہیں ہو رہا۔ لوگوں نے اتنا علم اور آگہی کتابوں اور اطالیق سے نہیں سیکھا ہوگا جتنا کہ اس 2 برس نے انہیں سکھا دیا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ لوگوں کا جو ایک نظر اپنے وجود، یعنی جو تار تار ان کا دامن ہے، دریدہ دامن ہے، ایک نظر اس پر پڑتی ہے، اس لباس پر پڑتی ہے، تو اس کے بعد بے ساختہ ان کی اگلی نظر ہمسائے کے خلت فاخرہ کی جانب اٹھتی ہے، اور پھر یہ احساس پیدا ہونا فطری ہوتا ہے کہ میری اس حالت کا ذمہ دار کون ہے، اور مجھ میں من حیث القوم اور من حیث المجموعی ایسی کون سی خامی تھی کہ میں اس منزل سے ہمکنار نہیں ہو سکا۔ اس احساس اور اس سوال سے ہی اصل بیانیہ تشکیل پاتا ہے، ایسا بیانیہ جو مصنوعی اور حالات کو مخصوص ڈھب پر ڈالنے والے بیانیوں کو خس و خاشاک کی مانند اڑا دیتا ہے۔ ملک آج دھیرے دھیرے جس طرف جا رہا ہے وہ انتخابات برائے استحکام کی بجائے انتخابات برائے انتشار کی راہ ہے۔ یہ وہ مقام ہے جس سے ہم من حیث القوم پہلے بھی گزر چکے ہیں، مگر آج تک اس گزرگاہ کی تلخیاں یادوں کے بھوت بن کر ہمیں یوں چڑھاتے ہیں کہ بے ساختہ منہ سے یہ آہ نکلتی ہے کہ کاش ہم اس راہ سے ہمارا گزر ہی نہ ہوا ہوتا۔ یہ وہ راہ اور منزل ہے جو 70 کے انتخابات کی صورت میں درپیش رہی، جب عوام کا مقبول فیصلہ ایک طرف اور اصل فیصلہ ساز دوسری طرف کھڑے تھے۔ عوام کے غالب آنے کے خوف نے ایسی سیاسی انجینئرنگ کے راستے پر انہیں ڈال دیا تھا جو ایک دلدل ہی ثابت ہوا، اور اس میں ہمارے خواب، ماضی اور مستقبل سب کچھ دھنس کر رہ گیا۔ حکمت کاروں نے یہاں ایک دھوکہ کھایا۔ ماضی میں بنگال کی مقبول اور دبنگ لیڈر شپ اور تحریک پاکستان کے سرگرم رہنما حسین شہید سہروردی کو اس انداز میں مائنس کیا جا چکا تھا کہ جس طرح چیل چوزوں کی جھرمٹ سے ایک چوزے کو اچک کر لے اڑتی ہے اور مرغی مزاحمت کرتی رہ جاتی ہے، مگر چیل اپنا شکار لے کر بلندیوں میں گم ہو جاتی ہے۔ شیخ مجیب الرحمن کو حسین شہید سہروردی بنانے کی سوچ اور ماضی کے اس کامیاب تجربے کو دوسرے بنگالی لیڈر پر آزمانے کی سوچ غلط ثابت ہوئی، اور شیخ مجیب الرحمن نے مائنس ہونے سے انکار کیا۔ انہوں نے اپنے قدم زمین پر اس قوت سے اٹکا اور پھنسا لیے کہ انہیں اکھاڑ پھینکنے کی ہر تدبیر ناکام ہو گئی۔ یہاں 2 راستے تھے، ایک یہ کہ اپنے ہی عوام کی رائے، بری یا بھلی، پسند یا ناپسند، اس سے قطع نظر اس کے آگے سپر ڈال دی جاتی، اس بحران کو کوئی مثبت رخ دیا جاتا، مگر اپنی رائے پر بے جا اصرار اور اپنے تجربے کی کامیابی کا شوق اور جنون، طاقت کا بے محابہ استعمال جاری رہا، اور یوں ایک حادثہ رونما ہو گیا۔ اب پاکستان میں کم و بیش وہی حالات ہیں۔ چین، افغانستان، بھارت کی وہی ہمسائیگی، اندرونی بے چینی کے وہی مناظر، عالمی طاقتوں کی وہی کشمکش اور ضرورتیں، کچھ بھی تو بدلا نہیں ہے۔ اس پر مستزاد یہ ہے کہ ہم بھی
نہ بدلنے کی قسم کھائے بیٹھے ہیں۔ نواز شریف، بے نظیر بھٹو اور الطاف حسین کو نظریۂ ضرورت کے تحت مختلف اوقات میں آسانی کے ساتھ مائنس اور پلس کرنے کا کھیل کھیلتے کھیلتے معاملہ عمران خان تک پہنچ گیا، اور عمران خان نے مائنس ہونے سے انکار کر دیا، اور سارے بحرانوں کا عنوان اب یہی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ایک کے بعد دوسرا ناکام تجربہ کر کے بظاہر بحران سے نکلنے کی کوشش کرتی ہے، مگر ہر تجربے کے بعد یوں لگتا ہے کہ بحران اپنی جگہ پر قائم ہے، یا اس نے ایک نیا بچہ دے دیا ہے۔ 2 سال سے جاری طاقت کی اس آنکھ مچولی نے ماضی کے بہت سے تصورات کو تبدیل کرنا شروع کر دیا ہے، جن میں سب سے مضبوط تصور شیخ مجیب کی غداری کا تھا۔ داستان کی تلخیص اس انداز سے کی گئی تھی کہ ملک ٹوٹنے کی کہانی کے صرف 3 کردار ہو کر رہ گئے تھے: شیخ مجیب، بھٹو اور یحییٰ خان۔ تینوں کے غیر فطری انجام کی داستانیں سنا کر ہم اپنے اس بیانیے کو تقویت دیتے تھے کہ دیکھیں پاکستان توڑنے والوں کو قدرت نے کس انجام سے دوچار کیا۔ اس کہانی کی تلخیص افسانہ تھی اور اس کی تشریح حقیقت، مگر تشریح کرتا کون؟ حمود الرحمن نے کوشش کی، وہ بھی 7 پردوں میں لپیٹ دی گئی۔ پھر 90 کی دہائی میں حمود الرحمن کمیشن کی رپورٹ بھارت کے جریدے انڈیا ٹوڈے سے برآمد ہوئی۔ رواں سیاسی بحران میں جو حقیقت کھل کر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ شیخ مجیب الرحمن کی مقبولیت کو مینج کرنے کی کوشش زمینی حقیقتوں کو تسلیم نہ کرنے نے ملک کے حالات اور فریقین کو پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچا دیا۔ پنجاب سرکاری بیانیوں اور سرکاری سچ کی سب سے بڑی منڈی رہا ہے۔ یہاں اصل بیانیہ ہی نہیں، اس کی فوٹو کاپیاں بھی ہاتھوں ہاتھ فروخت ہوتی رہی ہیں، مگر اب پنجاب میں سرکاری بیانیوں کی منڈی میں مندی کا رجحان ہے، اور پنجاب کے عوام بھی سرکاری بیانیوں کو قبول کرنے سے انکاری ہیں۔ پاکستانی حالات کی اس دھند میں اپنی تاریخ کی بازیافت کی راہ پر چل پڑے ہیں، تو ان کا واسطہ ایک نئے لیاقت علی خان سے، ایک نئے شیخ مجیب الرحمن سے، ایک نئے ذوالفقار علی بھٹو سے پڑ رہا ہے۔ اب وہ اس تاریخ سے کہ لیاقت علی خان کو بدبخت سید اکبر نے قتل کیا آگے بڑھ چکے ہیں، کیونکہ قتل کیا تو کیا لیاقت علی خان نے سید اکبر کی بھینس چرائی تھی؟ لیاقت علی خان کا قتل پاکستان کے رومانس میں مبتلا نسل کو ڈپریشن کا شکار کرنے والا واقعہ ثابت ہوا تھا، اور گورڈن کالج راولپنڈی میں زیر تعلیم کشمیر کے نووارد مہاجر میرے والد بھی انہی پاکستانیوں میں شامل تھے جو لیاقت باغ کے اس جلسے کے منتظم نوجوانوں میں شامل تھے اور سٹیج سے چند قدم کی دوری پر تھے۔ ہم نے بچپن ایک چشمدید گواہ کی زبانی اس کہانی کو سنتے اور آنکھوں میں آنسو تیرتے ہوئے گزارا، اور یہ گاتے ہوئے کہ لیاقت علی تجھ کو گولی لگی، دنیا رونے لگی، دشمن ہنسنے لگے۔ اب حالات اس حقیقت کو کھول رہے ہیں کہ پاکستان روز اول سے کس طرح سرد جنگ کے کراس فائر میں پھنس چکا تھا۔ پونے 2 برس سے سوشل میڈیا پر جس شخص کی تصویریں، جس کا بیانیہ سب سے زیادہ زیر گردش رہا، وہ شیخ مجیب الرحمن ہے۔ شیخ مجیب کی وہ تقریریں لاکھوں کی تعداد میں سنی گئیں جس میں وہ پاکستان سے اپنی وفاداری کا یقین دلا کر کہتے ہیں کہ خدا را پاکستان کو تباہ نہ کرو۔ بدلے ہوئے حالات میں پاکستان کی تاریخ کی بازیافت انہی کے ہاتھوں سے ہو رہی ہے جو پرانی تاریخ کے مصنف تھے۔ وہ تصور پر مبنی تاریخ تھی، یہ تجربے اور مشاہدے پر مبنی تاریخ ہے۔ جلد یا بدیر یہ دن تو پاکستان میں آنا ہی تھا۔ حالت یہ ہے کہ اب نوجوانوں کو بتایا جاتا ہے کہ وہ ترین اور علیم جیسے شاہکاروں کو اگلی دہائیوں کے لیے اپنا مسیحا مان لیں۔ سمارٹ فون سے لیس پاکستان کی نئی نسل بد ذوق اور بدتمیز تو ہو سکتی ہے، مگر ذائقوں کی لذت سے اتنی محروم بھی نہیں کہ اب اس بیانیے کو قبول کر لے۔